اب میں علامہ عباس وزیری صاحب کی طرف آؤں گا، انتہائی شائستگی کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ میں چاہوں گا، آپ نے گفتگو سنی علامہ صاحب کی بھی اور ڈاکٹر حسان اوج صاحب کی بھی، تو میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کوئی کنڈیشنز ہیں؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک بار دودھ پلانے کے اوپر جو ہے رضاعت کا حکم لگ جاتا ہے، یا بعض کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، ایک بار پلانے پہ نہیں بلکہ کچھ اور اس کی کنڈیشنز ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حسان صاحب کی گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ماشاءاللہ سے۔ غالباً یہ جو بینک انسانی دودھ کو حاصل کرنے اور اسے دوبارہ ضرورت مندوں تک پہنچانے کے حوالے سے جو بینک بنایا گیا ہے، یہ خالصتاً ایک تجارتی مقصد کے لیے بنایا ہوا ایک ادارہ ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا شریعت آڑے آئے گی، کوئی مشکلات پیش آئیں گی؟ مسئلہ وہ ہے۔ بالکل۔ تو شریعت کے اعتبار سے کوئی چیز اگر آڑے آ سکتی ہے تو وہ احکام رضاعت ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے۔ رضاعت میں جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا، امام ابو حنیفہ کا غالباً فتویٰ یہ ہے کہ اگر مرضعہ مرتضع کو دودھ پلائے چاہے ایک دفعہ، تو رشتہ اس کا اس مرتضع کا مرضعہ کے باقی بچوں کے ساتھ محرمیت کا قائم ہو جائے گا۔ بالکل۔ ان کا ہاں یہ ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، آسان الفاظوں میں تاکہ عوام بالکل سب، تو وہ ہمارے پاس تقریباً مسلم ہیں کہ ایک دفعہ کے دودھ پینے سے کوئی مرتضع اس مرضعہ کے باقی بچوں کے لیے محرم نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ بچہ یا 24 گھنٹے مسلسل دودھ پیے اسی ماں کا، کوئی اور غذا بھی نہ لے بیچ میں، یعنی 24 گھنٹے تک، یعنی اس ایک شبانہ روز، دن بھی رات بھی، یعنی اس سے ہی غذا حاصل کرے اور اس سے پیٹ بھر جائے اس کا، یعنی ہر دفعہ، تو وہ احکام رضاعت اس پر آ جائیں گے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ قے کر کے نہ نکال دیا ہو۔ اچھا، اگر بچے نے اس دوران میں اگر قے کر کے نکال دیا تو وہ چونکہ جو جتنی غذائیت اس نے لی تھی وہ واپس ہو گئی، لہذا احکام رضاعت پھر بھی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، قے کر کے نکالا بھی نہ ہو، اور مرضعہ زندہ بھی ہو۔ مرضعہ سے مراد دودھ پلانے والی خاتون۔ اچھا، یہاں کچھ اصطلاحات پہلے سے بتانی چاہیے تھی۔ جو دودھ پیتا ہے اس بچے کو عربی میں، اور وہی فقہ کی اصطلاح بھی وہی ہے، مرتضع کہتے ہیں۔ اچھا، دودھ پلانے والی ماں کو مرضعہ کہتے ہیں۔ اور جس مرد کی وجہ سے یہ خاتون حاملہ رہی ہیں اور اس کے اندر دودھ پیدا ہوا ہے، اس کو صاحب اللبن یا فحل کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایک شرط تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے یا 15 دفعہ، اچھا، 15 دفعہ پیٹ بھر کے پیے۔ اچھا، اور اس میں یہ زندہ بھی ہونی چاہیے خاتون، مرضعہ جو وہ زندہ ہو، اگر وہ مری ہوئی ہو یا اس کا، اچھا، پھر یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کے گود میں اس کے سینے سے دودھ پی لے، اچھا، اس کے حلق میں ڈال دیا جائے، یا مثلا یہ دودھ کہیں سے نکال کے کسی چیز میں پریزرو کر دیا جائے، اس کو اس سے رضاعت نہیں آتی ہے، چاہے وہ 100 بار پیے۔ اچھا، یعنی براہ راست جی، براہ راست اس خاتون سے پیے، وہ بھی زندہ ہو، وفات شدہ بھی نہ ہو۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ شرائط ہیں اس کے۔ تو ان شرائط کے ساتھ تو اس بینک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے ہمارے لحاظ سے، ہمارے فقہ کے لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی کوئی مشکل نظر نہیں آتی ہے کہ مثلا اس بینک کے چلانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صحیح ہے، چونکہ یہاں پر ایک تو بات یہ ہے کہ احکام رضاعت نہیں آتے ہیں۔ اچھا، چونکہ یہ کون سا دودھ کس کا ہے بالکل بھی نہیں پتہ، اور وہ بھی ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک خاتون کا مل جائے، دوسری دفعہ دوسرے خاتون کا مل جائے، وہ تو انہوں نے پریزرو کیا ہے، وہ دے دیا ان کو، ابھی نہیں معلوم کس کا ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، مردہ ہے، 1 ہے، 2 ہیں، 10 ہیں۔ تو احکام رضاعت اس طرح نہیں آتے ہیں۔ پھر یہ کہ حلق، وہ یعنی دودھ دینے والی کے سینے سے لگ کے اس نے پیا نہیں ہے، اس میں تو ایسا کوئی اس وجہ سے کوئی احکام رضاعت نہیں آتے ہیں۔ یہ لہٰذا یہ رکاوٹ جو احکام رضاعت والی بات رکاوٹ بنتی تھی، وہ رکاوٹ ہمارے فقہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔